محترم ناظرین کرام، ابھی آپ تلاوت قرآن سے مستفید ہو رہے تھے۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے درس قرآن پیش کیا جائے گا، جس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہ۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کا یہ 13واں رکوع چل رہا ہے اور آیت نمبر 133 تک کی تفسیر ہمارے سامنے آ چکی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کو بہت اہم میسیجز اور پیغام دیے گئے کہ اے ایمان والو، کئی حصے زائد والا سود، یعنی جس کو بڑھتا چڑھتا سود کہتے ہیں، وہ مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ سود میں سراسر نقصان ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ کامیابی جو مل سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مل سکتی ہے۔ یہ بھی ان پچھلی آیتوں میں بتایا گیا۔ مزید مغفرت اور جنت کی طرف مسابقت کرنے اور دوڑنے کا حکم دیا گیا۔ پھر لگے ہاتھوں جنت کیا ہے اور اس کی وسعت کیا ہے، اس کی تفصیلات بھی گزشتہ ہمارے سامنے آئی تھیں۔ اب آگے جو حق تعالیٰ کی طرف سے جنت میں جانے والے متقین کون لوگ ہیں، ان کی وضاحت آ رہی ہے۔ اعدت للمتقین، کہ وہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی۔ تو جنتی متقین کون ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے صفات گنائے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں فراغت کی حالت میں بھی اور تنگی کی حالت میں بھی، اور غصے کے ضبط کرنے والے ہوتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے لوگوں کو بہت محبوب رکھتے ہیں۔ اور وہ ان کی صفت یہ ہے کہ جب کوئی کام ایسا کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو یا اپنی ذات پر نقصان اٹھاتے ہیں تو فوراً حق تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور ہے کون جو گناہوں کو بخش سکتا ہو؟ اور وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو کچھ وہ کام کیے ہیں اس پر اصرار بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بخشش کی جزا ہے ان کے رب کی طرف سے، اور ایسے باغات ہیں کہ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور کیا ہی اچھا خدمت کا صلہ ہے جو ان کو ملنے والا ہے۔ یہ آیتیں جو آیت نمبر 134، 35، 36 تک آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں متقین کی صفات اور محسنین کی صفات کا ذکر کیا گیا۔ پہلی صفت ان کی یہ ذکر کی گئی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں دونوں حالتوں میں، ایک راحت اور امیری اور غریبی، خوشی اور تکلیف اور تنگ دستی اور فراخی، ہر حال میں ہر صورت میں اپنی حیثیت کے موافق اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ایسے خرچ کرنے میں فرض طریقے، فرائض، واجبات، نوافل اور صدقات و خیرات، جتنی بھی اس قسم کی سب چیزیں ہیں وہ اس میں آ جائیں گی۔ اور جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف میں نازل ہوئیں، کیونکہ وہ لوگ ایسے تھے کہ جب اپنی جان پر لالے پڑے ہوئے ہوں تب بھی وہ لوگ خرچ کرنے کے مزاج میں تھے۔ اور ان لوگوں کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں بھی فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ لوگ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے اپنے آپ پر انتہائی مصیبت کے حالات ہوں۔ تو یہ خوبی ان کی بیان کی گئی۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ صدقہ اور خیرات صرف اچھی حالت ہی کے ساتھ وابستہ نہیں، بلکہ تنگ دستی اور غریبی میں بھی اپنی حیثیت کے موافق صدقہ کرنا لازم ہے،
جب ہی تو یہ اعلیٰ صفت حاصل ہو سکتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے متقین اور محسنین کی صفات سے۔ دوسری صفت ہے صبر و ضبط، والکاظمین الغیظ۔ اعلیٰ درجے کے متقین کی یہ صفت فرمائی کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور ضبط کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ غصہ آتا ہی نہیں ان کو، بلکہ غصہ آتا ضرور ہے، مگر ناگوار واقعے پر دل میں رنج کا پیدا ہونا اور ناخوشگواری میں غصے کا آ جانا ایک طبعی اور فطری بات ہے، گویا یہ فطری طریقہ تو ان کے پاس ہوتا ہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس آدمی کو غصے کی بات پر غصہ نہ آئے وہ آدمی ہی نہیں کہلا سکتا، وہ کوئی اور قسم کی چیز ہوگی، اور جو راضی کرنے پر راضی نہ ہو جائے وہ شیطان ہے، یعنی کسی بات پر راضی کرنے کے سلسلے میں منانے کی کوشش کی جائے پھر بھی نہ مانے تو ایسا شخص شیطان ہے۔ لیکن کمال اور تقویٰ یہ ہے کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں، غصے سے مغلوب ہو کر غیظ و غضب کا اظہار نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے حدیث پاک میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسی حالت میں اپنے غصے کو پی جائے کہ اس کو پورا کرنے پر قادر تھا پھر بھی پی گیا تو حق تعالی شانہ اس کو امن اور ایمان سے بھرپور کرتے ہیں۔ یعنی مجبوری کے حالت میں تو صبر کرنا ہر جگہ ہوتا ہی ہے، کمال یہ ہے کہ قدرت کے باوجود صبر اور ضبط سے کام لے۔ تیسری صفت عفو و درگزر بیان فرمائی، والعافین عن الناس، یعنی لوگوں کو معاف کر دینے والے اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔ کسی انسان کی غلطی اور کوتاہی کو نظر انداز کر دینا یہ متقین کی خوبیوں میں سے بیان کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ترغیب امت کو بہت دی ہے کہ اپنے مجرم اور قصوروار کو معاف کر دیا جائے اور اس سے انتقام نہ لیا جائے۔ اس لیے کسی خطا کار کی خطا کا معاف کرنا ان اخلاق اعلیٰ میں سے ہے جس کی اسلام میں بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ قصوروار کا قصور معاف کرنے کی فضیلت کا تعلق افراد اور اشخاص اور ان کے ذاتی اور نجی معاملات، حقوق و معاملات سے ہے، لیکن جو جرائم اللہ تعالیٰ کی طرف کے ہو سکتے ہیں، جو حقوق اللہ کے متعلق ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا مقرر ہے جس کو حدود کہا گیا، اور ان پر ان کے سزا کے معاف کر دینے کا اختیار کسی کو نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں سب سے زیادہ رحم دل مانے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ قصوروں کو معاف فرمانے والے تھے اور اپنا قصور معاف کر دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑنے والے اور جن کا قصور ثابت ہو جائے گواہوں سے، پھر اللہ کے حکم کے مطابق سزا ضرور دیتے تھے۔ پھر آگے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، متقین کی صفات دوسری آیتوں میں تعریف میں یہ نہیں فرمایا ہے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا، ایسا نہیں، بلکہ متقین وہ ہیں جو گناہ ہوتا ہے، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ بمقتضائے بشریت، بشر ہونے کے ناطے جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے یا کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال، اس کی پکڑ اور اس کے عذاب سے، اس کے حقوق و احکام اور اس کی عدالت پیشی اور وعدے اور وعید کو دل میں لا کر اس سے یاد کر کے زبان سے بھی اس کی یاد شروع کر دیتے ہیں، اور خوف زدہ اور مضطرب ہو کر اپنے رب کو پکارنے لگتے ہیں کہ اس کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، سر و سجود ہو جاتے ہیں، پھر جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے اس طریقے سے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا جو طریقہ ہے اسی کے حساب سے اپنی بخشش طلب کرتے ہیں۔ مثلا اگر حقوق العباد سے متعلق کوئی گناہ ہوتا ہے تو اہل حقوق کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں کوشش کرتے ہیں یا ان سے معاف کروا دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی توبہ اور استغفار کر لیے۔ یا اگر حقوق اللہ سے متعلق گناہ ہوا ہے، مثلا نماز چھوٹ گئی یا فرض روزہ نہیں رکھا، تو اس کی قضا ادا کی گزشتہ پر ندامت اور آئندہ کے لیے ایسا نہ کرنے کا پکا ارادہ کر کے اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں، تو حق تعالیٰ ایسے بندوں کی سچی توبہ قبول فرماتے ہیں
اور پھر حق تعالیٰ ان توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما کر اپنی جنت میں داخل کرنے کا وعدہ بھی فرماتے ہیں، اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ باوجود جو دوسرے نیک عمل کیے ہوں گے ان کا بہترین اجر اور بہترین معاوضہ عطا فرمائیں گے۔ تو ایسے لوگ بھی دوسرے درجے کے متقین ہیں جن کے لیے آخرت میں جنت تیار کی ہوئی موجود ہے۔ اور دوسری یہ بات بیان فرمائی وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کیے پر اڑے نہیں رہتے، اس غلطی یا گناہ پر اصرار نہیں کرتے، جو ہی غلطی کا احساس ہوا یا اس کا علم ہوا فوراً اپنی غلطی تسلیم کر لیتے ہیں اور اس سے باز آ جانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور یہی سچی توبہ کی بڑی شرط ہے، کیونکہ کسی گناہ کو برابر دیدہ و دانستہ کرتے رہنا بھی اس سے توبہ کرنا یا توبہ کی شرائط کے خلاف اگر ہوتا ہے تو وہ سچی توبہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو توبہ کا مذاق ہو جاتا ہے۔ گناہوں پر اصرار یعنی یہ بات معلوم ہو کر کہ یہ کام گناہ ہے پھر بھی اس کو کرتے رہنا بڑی خطرے کی بات ہے اور مومن کے شان کے خلاف ہے۔ مومن کی شان تو یہی ہے جو اس آیت میں بیان فرمائی گئی والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ وہ لوگ جب ان سے کوئی برا کام فحش کام ہو جاتا ہے تو اپنے فوراً اس بات پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور اپنے کام کے اوپر اڑے نہیں رہتے اور اللہ سے توبہ استغفار کر لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے واسطے فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار۔ تیسری آیت میں ان گنہگار بندوں کے لیے مغفرت اور جنت کی بشارت دی گئی، اور بشارت اس طریقے سے کہ ان لوگوں نے جو معصیت کو اپنی عادت نہیں بنایا اور پیشہ نہیں بنایا، بلکہ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب ان سے کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اس پر نادم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اس سے مغفرت اور معافی کے طالب بھی بنتے ہیں، اور ایسے کام کر کے اگر کبھی ان کو احساس ہو جاتا ہے تو فوراً اپنے ایسے احساس ندامت سے حق تعالیٰ کے حضور میں جھک جاتے ہیں۔ تو جن متقیوں کا اور جن متقی لوگوں کی صفتوں کا ذکر آیا اس سے سلسلے میں یقیناً اس طرح کی باتیں جب آئیں تو قرآن کریم کے پڑھنے اور سمجھنے اور اس کی تفسیر کا اصول مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ فوراً اللہ کے کلام سے استفادے کی شکل یہ ہے کہ جب اچھوں کا ذکر آئے تو فوراً اللہ سے مانگنا کہ مولا ایسے اچھوں کی شکل میں ہم کو بھی بنا دیجئے، اور ہمارے اپنے فضل و کرم سے ہم میں بھی ایسے صفات پیدا فرما دیجئے، اور ہم کو بھی اپنے گناہوں اور خطاؤں پر سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اور یہ بھی مانگنا چاہیے کہ اے مولا توبہ کی توفیق عطا فرما کر اپنی رحمت سے ہماری توبہ کو قبول فرمائیے، تاکہ جس کے ذریعے سے کبھی بھی چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچنے کا ہمارے اندر عزم اور ارادہ آ جائے، یہ بات بھی ہمیں عطا فرما دیجئے۔ یہ جو طریقہ کار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو دیا ہے کہ قرآن کے پڑھنے کے حقوق میں یہ طریقہ ایک یہ ہے، اور یہی طریقے کا جاری و ساری رہنا اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بھی بیان فرمایا، جو آگے آیت نمبر 137 آ رہی ہے، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، کہ بالتحقیق تم سے پہلے مختلف طریقوں کے لوگ گزر چکے ہیں، اگر تم کو اس بات کا یقین نہیں ہے تو تم بھی زمین پر چلو پھرو اور دیکھ لو کہ آخری انجام جھٹلانے والوں کا کیسا ہوا۔ یاد رکھو کہ یہ بیان ہے، کافی ہے تمام لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور نصیحت کا سامان ہے ان خاص لوگوں کے واسطے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں۔ آگے انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔